بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم۔ المنتقم نیٹ ورک یوٹیوب چینل کی جانب سے اظہر حسنی حاضر خدمت ہوں۔ آج پہلے سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان جناب حجت الاسلام مولانا اظہر حسین بہشتی صاحب، جو پرنسپل ہیں مدرسۃ الامام الحسن المجتبیٰ کے، اور ایک فاضل انسان ہیں، عالم دین ہیں، قم سے آپ فاضل ہیں اور ایک عرصے سے یہاں درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور تبلیغات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، صاحب علم ہیں۔ آج انہیں ہم نے زحمت دی ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ ہم داخل ہو چکے ہیں اور معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا موضوع ہے، ان دونوں کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اور اس میں معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت پہ ہم آج آغا صاحب کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائے تاکہ سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے کچھ مشعل راہ کا کام دے سکے۔ بسم اللہ آغا صاحب، جیسا کہ آپ کے گوش گزار ہم کر چکے ہیں، ہم موضوع پہلے تعارف میں بیان کر چکے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں روزے کا وجوب بھی بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ، اور روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب فقط صاحبان ایمان سے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان پہ روزہ فرض کیا گیا ہے اور انہی کی عبادات مقبول بارگاہ پروردگار بھی ہیں ماشاءاللہ۔ لہذا خداوند متعال اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن ہو جاؤ۔ یہ مقصد بیان کیا ہے، یعنی پروردگار نے جہاں روزے کا حکم ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں روزے کی دعوت دی ہے کہ اب یہ روزہ رکھیے، ساتھ ہی اس روزے کا حکم بھی بیان ہوا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ کیا بات! عزیزان محترم، شاہ صاحب دیکھیے، خداوند متعال حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، اور جو حکیم ہوتا ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا جب وہ کوئی چیز انسانوں پہ واجب قرار کر رہا ہے، کوئی چیز واجب قرار دے رہا ہے، عبادت چاہے روزے کی صورت میں ہے، چاہے عبادت نماز کی صورت میں ہے، چاہے عبادت کسی اور صورت میں ہے، قرآن مجید نے ہر حوالے سے پہلے اس چیز کو بیان کیا ہے، مقصد کو بیان کیا ہے، تاکہ انسان خالی ان عبادات کے پیچھے نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بدن ہو لیکن اس کے اندر روح موجود نہ ہو۔ لہذا خداوند متعال نے چاہا کہ ایسا بدن بھی ہو اور اس کے اندر آپ کی روح بھی موجود ہو۔ بہت خوب۔ اور وہ روح کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ
اس عبادت کے ذریعے سے تم تقوی کی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ یا صاحب یہ تقوی جو حاصل ہے اس روزے کا مقصد ہے جی، سوال یہ ہے کہ اس تقوی کو حاصل کیسے کیا جائے، اس کی پریکٹس کیا صرف روزہ رکھ لینے سے کہ انسان روزہ دار ہو جائے اور بھوک اور پیاس برداشت کرے، کیا اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ لوازمات ہیں کہ وہ تقوی الہی حاصل کر سکے؟ یقینی طور پر تقوی کے حصول کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ بے شک، مطلب مثال کے طور پہ میں خود قرآن مجید سے ہی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عبادت کا ایک جو جزو ہے یا عبادت کا ایک مظہر کامل جس کو آپ کہہ لیں وہ نماز ہے۔ بے شک، جب نماز کے حوالے سے قرآن نے گفتگو کی تو ہمیں کچھ اس انداز میں بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک، یقیناً نمازی کو فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بھی روکتی ہے۔ بے شک، لہذا یہ مقصد بالکل واضح کر دیا ہمارے سامنے کہ یہ عبادت ہے۔ تو اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ نماز اس وقت نماز کہلائے گی جب آپ نماز کے بعد فحشاء سے رک جائیں گے۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ نماز اسی وقت نماز کہلائے گی جب آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ الہی میں رکھنے کے بعد آپ پہ وہ کیفیت طاری ہو جائے کہ آپ گناہوں کے نزدیک نہ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت عبادت کے ذریعے سے اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، یقینی طور پر وہ عبادت جو خدا چاہتا ہے یہ وہ عبادت نہیں ہے۔ روزہ بھی یہی ہے جو ماہ سیام میں ابھی ہم ہیں، روزے کا بھی مقصد بھی یہی ہے تقوی۔ اگر ہم روزہ رکھیں لیکن اس کے بعد بھی ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہ ہو سکے، ہمارے شکم پہ ہمارا کنٹرول نہ ہو سکے، ہماری گفتگو میں شائستگی پیدا نہ ہو سکے، ہم بڑوں کا احترام نہ کر سکیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہ آ سکیں، ابھی جیسا کہ انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے انہی چیزوں کی طرف بیان فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے کھل کے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آپ خطبہ شعبانیہ کا ذکر فرما رہے تھے، اس کے چیدہ چیدہ نکات ہمارے لیے بیان فرمائیں تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آداب، عبادات اور اس کی اہمیت جو اجاگر فرمائی اس عظیم الشان خطبے میں، وہ آپ بیان فرمائیے۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے دیکھیے، پہلے میں اس خطبے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ۔ کہ ماہ شعبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں متعدد بار ہے۔ بے شک۔ ایک دفعہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ جو تھا اس میں پیغمبر اکرم نے ایک جمعہ جو تھا اس میں آپ نے خطبہ دیا، وہ ماہ مبارک رمضان کے آداب کے حوالے سے تھا، وہ مشہور ہوا ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے۔ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ یہی چیز ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہد اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، یعنی ایک بہت بڑا نقطہ پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے۔ جو ایک مہمان آ رہا ہوتا ہے، فرمایا یہ خالی ہاتھ تمہارے پاس نہیں آ رہا، اس کی قدر کیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے پاس کچھ چیزیں لے کے آ رہا ہے اور یہ شہد اللہ ہے، ماہ خدا ہے، یہ عام مہینہ نہیں، سارے مہینے خدا کے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محرم، صفر، فلاں یہ دوسروں کے مہینے، سارے مہینے خدا کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص طور پر پروردگار کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اور اس کا تعارف بھی اسی انداز میں پھر بیان کیا کہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، خالی نہیں آ رہا،
یہ برکتیں لے کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کا کتنا ظرف ہے کہ اس ظرف میں کتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، آپ کا کتنا ظرف ہے کہ اس میں کتنی برکتیں آ سکتی ہیں، وہ کتنا بڑا ظرف ہے کہ جس میں مغفرت الہی آ سکتی ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ کا یہ بالکل ابتدائی جملہ ہے کہ پروردگار اس مہینے کو اس کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ کیا بات، بے شک۔ اور پھر اس کے بعد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک روزہ دار جو اس مہینے میں فرمایا انفاسکم فی تسبیح، سبحان اللہ، آپ اس میں جو سانس لے رہے ہیں یہ آپ سانس کا سانس لینا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، کیا بات، اس سے بڑھ کر رحمت الہی کیا ہوگی؟ کیا انعام۔ آیا انسان کسی ایسے امیر کو دیکھ سکتا ہے کائنات میں؟ کسی ایسی اور ہستی کو دیکھ سکتا ہے جس کی رحمت کا اس قدر دروازہ کھلا ہو سبحان اللہ کہ ویسے ہی بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارا سانس لینا عبادت ہے۔ اب اگر انسان دیکھے 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں، اور پھر گھنٹوں میں ایک گھنٹہ اس میں 60 منٹ ہیں، 60 منٹ میں ایک منٹ انسان لے لے، اس ایک منٹ میں انسان تصور کرے میں کتنی سانسیں لے رہا ہوں، ایک سانس آ رہی ہے، ایک سانس جا رہی ہے، ایک منٹ میں۔ وہ پروردگار فرما رہا ہے تمہارا سانس لینا عبادت، تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، انفاسکم فی تسبیح، سبحان اللہ، مطلب سانس لینا عبادت ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، عام مہینے میں سو جائے کوئی کچھ نہیں، لیکن فرمائے اس مہینے میں سو جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ کون سا مکتب ہے، کتنی وسیع رحمت، جی کون سا مکتب ہے جو ایسی فکر کو پیش کرتا ہے؟ یہ مکتب اسلام ہے، یہ مکتب رحمت ہے۔ لہذا اگر ہمارا یہ پیغام تمام دنیا کو ہے، غیر مسلم تک کو ہے کہ وہاں دیکھیں اسلام کا پیغام ذرا سمجھیے، اسلام میں کس قدر وسعت ہے، کس قدر وسعت ہے۔ یہیں پہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا اگر اجازت دیں تو یہ ذہن میں آیا نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ میں نے کہا کہ یہ رحمت کس قدر وسیع ہے۔ ہم عام دنوں میں کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ پروردگار مومنین کو شفا عطا فرما، فلاں کو شفا عطا فرما، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہماری دعاؤں کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائے۔ اب مومن کی بات نہیں رہی، اب مسلم کی بات نہیں رہی، اے پروردگار کائنات کا جو بھی بھوکا ہے اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کون سا مکتب ہے جس کے اندر یہ وسعت ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، مومن کے لیے دعا نہیں ہے صرف پروردگار کائنات میں جو بھی فقیر ہے تو اس کو بے نیاز کر دے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اب یہ دعا ہے، ہم کس دعا کو مکتب اہل بیت کے لیے، یہ میراث اہل بیت ہے دعائیں ہیں، جیسے یہ خطبہ شعبانیہ ہے یہ دعا ہے، لہذا اس کے علاوہ دعائے افتتاح ہے انشاءاللہ جس کے بارے میں ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ تو اب چونکہ خطبہ شعبانیہ کا بھی مفصل ہے، میرا خیال کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہی جو پوائنٹ آپ کی خدمت ہمارے پاس چونکہ آغا صاحب وقت مختصر ہے اور یہ خطبہ طویل ہے، سارے خطبے کو تو شاید ہم اس مختصر اور قلیل وقت میں کور نہ کر سکے۔ جو آپ نے نکات بیان فرمائے الحمدللہ بہت خوبصورت اور بہت جلا بخشنے والے یہ نکات ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعائے افتتاح کا ذکر آپ نے کیا، ایک ماہ رمضان میں روز پڑھی جانے والی دعا، اس کے علاوہ اور چھوٹی دعائیں بھی بہت ساری ہیں جو مختصر ہیں، جو ماہ رمضان میں روز پڑھی جانے والی ہیں، سحری کے وقت پڑھی جانے والی ہیں، افطاری کے وقت پڑھی جانے والی ہیں۔
ان سب دعاؤں میں دعائے امام زمان اور ان کی معرفت کے حوالے سے ہم لوگوں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم وارث امام زمان، اس کائنات کے جو اس وقت وارث ہیں وہ امام زمان، امام آخر ہیں، اور ہم ان کی حکومت میں، ان کے زمانے میں رہ رہے ہیں. جی بالکل. تو ہم پہ ان کی رعایا ہونے کے حوالے سے ہم پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی دیکھیے، دعائے افتتاح کے حوالے سے شاید ہمارے ناظرین اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ دعا خود ہمارے مولا امام زمانہ نے ہمیں دی ہے. سبحان اللہ. یہ کسی اور معصوم کے ذریعے سے نہیں ہے، خود سرکار، یہ خود ان کے ذریعے سے. علامہ مجلسی بہاد الانوار میں اس کو فرماتے ہیں کہ یہ معتبر سند کے ساتھ، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آپ کو معلوم ہے کہ 4 نائبین تھے. بے شک. پہلے عثمان ابن سعید، پھر ان کے بیٹے محمد ابن عثمان، ٹھیک نا، وہ تھے. تو یہ جو دعا ہے، یہ جو توقیع مبارک ہے، یہ دوسرے نائب کے ذریعے سے ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ خود ہمارے مولا و آقا کی ہم پہ عطا ہے. بے شک بے شک کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا گیا. لہذا تمام مومنین کو چاہیے، تمام مسلمین کو چاہیے کہ اس کو ماہ رمضان کی ہر شب میں، ہر رات میں اس کی تلاوت کریں. اور صرف تلاوت نہ کریں، میں بہت ہی ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلے اس کے ترجمے پہ غور کیجیے، اس میں کیا نکات پوشیدہ ہیں. اس میں جو عرفان کے گوہر ہے قیمتی، اس میں جو مولا نے بیان فرمائے، جی آدمی اگر انسان ان کے ایک ایک موتی کو چنتا جائے تو اس کا دامن پھر بھی تشنا رہے گا. جی تو وہ جو نکات چند ایک جو معرفت کے مولا نے خود بیان فرمائے اس میں، جی اور ہماری جو مومنین کی قلت ہے ہر زمانے میں رہی، جی اس حوالے سے مولا نے جو دعا میں جیسے ذکر فرمایا ہے اس قلت کو، اور جو دعا فرمائی ہے، جو استغاثہ اور التجا فرمائی ہے بارگاہ الہی میں، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے. دیکھیے، دعائے افتتاح کا جو آغاز ہو رہا ہے، اس کا جو نام ہے خود اسی کے پہلے 1-2 الفاظ سے لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. سبحان اللہ. اے پروردگار، میں آغاز کر رہا ہوں تیری مدحت کا، تیری ثنا کے ذریعے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم انی افتتح. مولا ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے حمد الہی کریں، بے شک بے شک، پھر اپنی اس میں دعائیں پیش کریں. حمد و ثنا کے بعد جو ہمارے مولا نے اس میں بیان کیا ہے، خدا کی صفات کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ. خاص کر خدا کی رحمت کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. کہ خدا سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے. اور اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب مقام عذاب آتا ہے تو اس سے بڑا عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک. جب مقام حساب آتا ہے، آج دیکھ لیجئے چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا خوف میں مبتلا کس طریقے سے عاجز آ چکی ہے. بے شک. خداوند متعال اپنی جس مخلوق کے ذریعے چاہے تو نشانیاں دکھاتا ہے. ایسے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں مچھر سے بھی کم تر اگر مثال دینا چاہوں تو مجھے اس میں کچھ شرم نہیں. جی جی. تو آج یہ اس وائرس کی شکل میں ایک نادیدہ دشمن جو ہمارے سامنے ہے، جی، جو ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے جی مظاہر. یہی اس دعا میں بھی یہی ہے کہ جب انسان اس کی طرف آئے گا، انسان توحید پروردگار کی طرف آئے گا، معرفت الہی کی طرف آئے گا. سب سے پہلے ہمارے مولا نے معرفت پروردگار کی طرف متوجہ کیا انسان کو کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور اپنے خدا کی معرفت حاصل کر، اپنے خدا کی طرف آ جا، اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جا. صفات الہی کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آتا ہے
وہ ہے درود و محمد و آل محمد پہ، صلوات محمد و آل محمد پہ. صرف محمد و آل محمد پہ صلوات نہیں ہے بلکہ ان کے نام اور القاب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. القاب بھی ہمراہ ہیں، فضائل بھی ہیں. کیا بات. اور پھر جو آخری مرحلہ ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا. آخری چیز جو ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. شکایت ہے آج ہمارے دل زخمی ہیں دنیا کے ظلم و ستم سے، طاغوتی طاقتوں سے، تیرے نبی کے اٹھ جانے سے، اور اس کے ذریعے جو مظالم ہیں. یہ دو بڑی ہم پہ مصیبتیں، مصائب ہمارے لیے ہیں. ہمارے نبی بھی موجود نہیں ہے اور ان کے ولی بھی آج غائب ہیں، وہ بھی غیبت میں. مصیبت عظمیٰ سب سے یہی ہے، غیبت میں ہے. یہ شکوہ ہے بارگاہ پروردگار میں. اللہم انا نشکو الیک، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں اسی کا کہ آج تیرا ولی نہیں ہے، تیرا نبی بھی نہیں ہے. اور اگلا جملہ جو ہے وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، پروردگار ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں. وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، لیکن ہماری تعداد کم ہے. دشمن کثیر ہے، ہر طرف سے دشمن ہے. یہیں سے امام زمانہ کی وہ توقیع بھی مجھے یاد آ رہی ہے. یقین کیجئے دشمن کثیر ہے، ہماری تعداد قلیل ہے. مولا کی وہ توقیع مجھے یاد آ رہی ہے. عزیزان محترم، ہمارے مولا آقا جو ہے ان کا دست شفقت ہمارے اوپر ہے. خود مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں بھولے نہیں ہوئے. کیا بات. اگر ہم تمہیں یاد نہ رکھے ہوئے ہوتے تو یہ حوادث روزگار تمہیں چکنا چور کر دیتے، تم ان حوادث میں ختم ہو چکے ہوتے. یہ کس نے بچایا ہے؟ یہ ولی عصر کی دعاؤں نے بچایا ہے، کچھ شک نہیں اس میں. یہ ان کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے. تو یہ آخری نقطہ ہے. اس کے درمیان اور بہت سارے نکات ہیں، یہ تو ہم نے صرف ایک تھوڑی سی تمہیدن گفتگو کی ہے. خود دعا افتتاح کی اگر ہم شرط چاہیں تو یہ پورا مہینہ اسی لیے ہمیں چاہیے. اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو مولا نے اسی دعا میں جو فرمایا کہ آپ کے ظہور کی جو دعا ہے کہ ہم جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم قلیل ہیں، ہماری تعداد قلت میں ہے. تو امام کے وجود سے ہماری قلت کو کثرت میں بدل دے. جی بالکل. ایک وجود سے ایک وجود کے آنے سے ہماری قلت کثرت میں بدل جائے. یہ کیسی بات. بہت. اس پہ اگر آپ مختصراً ایک دو جملوں میں کچھ اشارہ فرمائیں. یقینی طور پر جب امام علیہ السلام ابھی دیکھیں ظہور نہیں ہوا تو تمام شیعہ یقینی طور پر ہر اپنے علاقے میں سارا کچھ ہے، لیکن ویسے مرتبط نہیں ہے جیسے ایک معاشرے اسلامی معاشرے کو مرتبط ہونا چاہیے. لیکن جب امام آ جائے گا سارے دانے تسبیح میں پروئے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یقینی طور پر وہ جو قلت ہے وہ کثرت میں الہی طاقت شامل ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں چند لمحات عطا کیے اور علمی نکات ہمارے سامنے بیان کیے. ناظرین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے جو آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام پیش کیا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل المنتقم نیٹ ورک کو لائک بھی کیجیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، آگے شیئر بھی کیجیے اور اس پہ کمنٹس بھی دیجیے تاکہ ہم آگاہ ہو سکیں. ہماری جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک سے آگاہ ہوتے رہیں. ہم جناب آغا اظہر حسین بہشتی صاحب پرنسپل مدرسۃ الامام الحسن المجتبیٰ علیہ السلام کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں چند لمحات عطا کیے اور علمی گفتگو کے ذریعے ہمارے دلوں کو جلا بخشی. امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.